الحمدللہ عمرہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن چلیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جرنی بالکل شروع سے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستو میں ہوں تنویر اور آج میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عمرے کی کمپلیٹ جرنی۔ تو اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لیں، اور جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت خاص ہوگی۔ اس میں ایک تو میں آپ کے ساتھ اپنی کمپلیٹ جرنی شیئر کروں گا عمرے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے عمرے کا صحیح طریقہ، تاکہ جب آپ عمرے کے لیے آئیں اللہ آپ کو بھی لے کر آئے ان پاک جگہوں پہ۔ میری دعا ہے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو ضرور ان جگہوں پر لے کر آئے، تو آپ کوئی غلطی نہ کریں عمرہ کرتے ہوئے۔ تو آج تاریخ ہے 23 جنوری اور دن ہے جمعرات کا، اینڈ وی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ایٹ نائٹ، کیونکہ رات کو عمرہ کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ احرام اور نیت ہم گھر سے ہی کریں گے، کیونکہ ہم جدہ میں رہتے ہیں اور جدہ والے جو ہیں وہ گھر سے ہی نیت کر سکتے ہیں۔ تو عمرے کی نیت ہم گھر سے کر لیں گے احرام باندھ کر۔ ابھی دن کے 1 بج رہے ہیں، تو فی الحال ہم نے اپنے باقی سارے کام ختم کرنے ہیں تاکہ رات کو ہم بالکل فری ہوں عمرے کے لیے۔ تو چلیے ابھی اپنے باقی کام کر لیتے ہیں اور رات کو آپ سے ملتا ہوں۔ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی بندہ عمرے پہ جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ چیز وہ سرچ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ، وہ ہوتا ہے احرام باندھنے کا طریقہ۔ تو آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہو گئے یا ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے جس میں احرام باندھنے کا صحیح طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ احرام باندھنے کا صحیح یا غلط طریقہ نہیں ہوتا۔ احرام آپ کسی بھی طریقے سے باندھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے 2 چادریں ایسی لینی ہیں جو سلی ہوئی نہ ہو، جیسے یہ چادر ہے یہ سلی ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے 2 چادریں لینی ہیں اور اس سے اپنے ستر کو ڈھانپ لینا ہے۔ تو اب طریقے تو بہت سارے ہیں، میں ایک طریقہ آپ کو بتاؤں گا جو مجھے آسان لگتا ہے، جس میں میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں۔ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ احرام کو آپ نے ایسے سانپ سے باندھنا ہے کہ آپ جب وہاں پہ آپ کو عمرے کے دوران بہت زیادہ چلنا پڑے گا تو آپ تنگ نہ ہوں۔ تو آپ نے احرام کو اس طرح باندھنا ہے، جو طریقہ میں بتانے لگوں اس میں آپ بہت کمفرٹیبل رہیں گے۔ آسان لگے تو آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ آسان نہیں لگتا تو آپ کوئی اور طریقہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے چادر کو یوں پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ پیچھے لے گئے اور اب اس کے دونوں کارنرز، یہ دونوں کارنرز آپ آگے لے کر آئیں یوں کر کے، دونوں کو ایک ساتھ یوں پکڑا، ٹھیک ہے، اس کو سائڈ میں لے گئے۔ اب نیچے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹانگوں کو تھوڑا کھلا رکھنا ہے، اس میں آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی۔ اب اس چادر کو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اینڈ سے، اور اس کو آگے یوں کر کے لے آئیں۔ اس کو جب آپ یوں کر کے لے آئیں پھر آپ نے اس چادر کو اس طرف فولڈ کرنا ہے یوں کر کے، اور اب اوپر سے یوں کر کے فولڈ کر دینا ہے آپ نے۔ اس سے ہوگا کیا کہ اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کا احرام ہے یہ اس سائڈ سے بالکل آپ کو کا سطح کور ہو کے، اوپر سے آپ جتنا فولڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق فولڈ۔ جب آپ اس کو یہاں سے فولڈ کرتے ہیں تو یہ آلریڈی ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر جو آپ اپنا بیگ جس میں آپ اپنا والیٹ وغیرہ کیری کریں گے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، یا ایک بیلٹ آتا ہے وائٹ کلر کا، وہ آپ کو میکات پہ مل جاتا ہے یا کسی بھی شاپ پر ایزیلی مل جاتا ہے، وہ بھی باندھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ احرام کھل جائے گا۔ حالانکہ یہ کھلے گا نہیں، جب آپ اس کو یوں فولڈ کر دیتے ہیں یہ بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو دوسری چادر ہے وہ آپ نے یوں کر کے اوپر لے لینی ہے۔ یہ آپ کا احرام اب پورا ہو چکا ہے۔ ایک اور غلطی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے ہی اپنا جو کندھا ہے اس کو ننگا کر دیتے ہیں، تو وہ نہیں کرنا، وہ آپ نے دوران طواف کرنا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ نے یوں ہی پورا احرام پہن کے جانا ہے۔ الحمدللہ احرام پہن کر میں تیار ہو چکا ہوں، ابھی تک میں نے نیت نہیں کی، تھوڑی دیر میں ہم نیت کریں گے۔ باقی میرے کچھ ساتھی ہیں وہ بھی ریڈی ہو رہے ہیں، پھر ہم عمرے کے لیے نکل جائیں گے۔ کچھ چیزیں جو آپ کو احرام باندھنے سے پہلے کرنی ہے، سب سے پہلے آپ غسل کر لیں، بہتر ہے غسل نہیں کرنا چاہتے تو وضو کر لیں، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اپنے بال وغیرہ سیٹ کر لیں۔ ابھی بھی میں نے نیت نہیں کی، میں نے صرف احرام پہنا ہے، تو ابھی بھی بہت سے کام ہیں جو میں کر سکتا ہوں، جیسے میں اپنے ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہوں، اپنے بدن پہ خوشبو لگا سکتا ہوں،
اس کے علاوہ میں اپنے بال کنگھی کر سکتا ہوں، لیکن جب میں نے نیت کر لی تو پھر یہ کام میں نہیں کر سکتا، پھر میرے پہ پابندیاں لازم ہو جائیں گی جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں نیت کروں گا، اور نیت کا کیا طریقہ ہے کہ آپ 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، بہتر ہے اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو اسی طرح بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کوئی اسپیشل نیت نہیں ہے، آپ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے آپ یوں کریں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ تو یہ نیت ہو گئی، اور نیت کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اونچی آواز میں تلبیات پڑھنی ہے، اور آپ کی یہ عمرے کی نیت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تلبیات: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیات آپ نے 3 بار اونچی آواز میں پڑھنی ہیں، اور یہ آپ کی عمرے کی نیت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی جو کچھ ممنوعات ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہے وہ آپ پہ لازم ہو جائیں گی، پھر آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا جدہ سے کعبہ شریف کی طرف۔ دوران سفر ہم پورے راستے پہ تلبیات پڑھتے رہے، جو کہ سب سے افضل ذکر ہے جب آپ عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے جا رہے ہوں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک۔ جب چلوں گا مکہ سے مینا کی جانب میں، میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا ہوگی۔ کیا حسین یہ منظر ہوگا، کیا حسین سما ہوگا، اے میرے اللہ میں یہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، حرم شریف پہنچ چکے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں مطاف کی طرف جہاں پر ہم طواف کعبہ کریں گے۔ اور یہ جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا حرم شریف میں شامل ہے، اور یہی وہ ایریا ہے سب کا سب جہاں پہ پورا کا پورا مکہ آباد تھا شروع میں، اور اب وہ حرم شریف کا حصہ بن چکا ہے۔ تو مطاف کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ ہم طواف کعبہ کریں گے، اینڈ ہم جا رہے ہیں گیٹ نمبر 79 سے، کیونکہ گیٹ نمبر 79 کے بالکل سامنے ہی آپ کو خانہ کعبہ نظر آ جاتا ہے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہو تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ بھی گیٹ نمبر 79 کو ہی چوز کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایزیلی خانہ کعبہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو چلیے چلتے ہیں مطاف کی طرف۔ میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا ہوگی۔ کیا حسین یہ منظر ہوگا، کیا حسین سما ہوگا، اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں۔ میری ہر خطا کو آج تو معاف کر دے، غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ، اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ تو آپ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا سیدھا کاندھا جو ہے اس کو اپنے احرام سے باہر کر لیں، اور جو آپ کا لیفٹ سائڈ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ طواف جو ہے آپ کا حجر اسود پہ شروع ہوگا اور حجر اسود پہ ہی ختم ہوگا۔ حجر اسود جیسے بھی جس طرح رش ہے تو اس میں نہیں پتہ چلتا، تو سامنے آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہوں گی، یہ والی گرین لائٹ، اس کے پاس پہنچ کر بس آپ نے جو حجر اسود ہے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف اپنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ آپ کا پہلے چکر وہیں سے سٹارٹ ہوگا حجر اسود پہ، اور ادھر ہی آ کر ختم ہوگا، اور اسی طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ دوران طواف کچھ شروط آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کا باوضو ہونا لازمی ہے۔ تو ان کیس اگر آپ کا طواف کے دوران وضو ٹوٹتا ہے تو آپ طواف کو اسی وقت چھوڑ دیں گے، آپ جائیں گے وضو دوبارہ بنائیں گے، اور
چکر میں آپ کا وضو ٹوٹا تھا اس چکر کو دوبارہ حجر اسود سے شروع سے اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ دوران طواف آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دعاؤں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ اسپیسیفک دعا مانگنی ہے، جو آپ کو یاد ہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں، میری ہر خطاؤں کو آج تو معاف کر دے، غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی۔ تو یہ ہے مقام ابراہیمی، جہاں پہ وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ اگر موقع ملا تو میں آپ کو ضرور دکھاتا ہوں۔ Kalau kalian bisa di sini ya, melihat langsung. লাগান দোয়া করতে থাকেন আমরা আসি পিছনে আমরা একটু শুই আমরা একটু শুই শোন। হ্যাঁ یہ جو جگہ آپ کو اب نظر آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے حتیم۔ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، تو زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو یہاں پر نوافل ضرور ادا کیجئے گا۔ یہاں پر نماز پڑھنا یا نوافل ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کعبہ شریف کے اندر جا کر نوافل ادا کیے یا نماز پڑھی۔ وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز بسم اللہ اللہ اکبر۔ الحمدللہ طواف مکمل ہو چکا ہے۔ اب 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں مقام ابراہیمی کے سامنے، لیکن اگر رش زیادہ ہو تو آپ یہ 2 رکعت نوافل کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد الحرم میں قبلہ رخ کر کر۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مقام ابراہیمی کے سامنے ہی پڑھنا ہے۔ جب رش ہو تو تکلیف دے کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے مسجد الحرم میں آپ وہاں پر ادا کر لیں۔ رکعت نوافل پڑھنے کے بعد زمزم خوب سے رو کر پی لیں۔ زمزم آپ کو مسجد الحرم میں ہر جگہ ایزیلی مل جائے گا۔ زمزم کو کھڑے ہو کر اور 3 سانس میں پینا سنت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ زمزم کو جس نیت سے پڑھا جائے وہ اسی کے لیے ہے۔ تو خوب سیر ہو کر آپ کو زمزم ایزیلی مل جاتا ہے حرم میں، تو خوب سیر ہو کر زمزم کو پئیں۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں صفا اور مروہ کی طرف، اور جب صفا اور مروہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ خانہ کعبہ کا ایک بہت ہی دلکش منظر نظر آ رہا ہوتا ہے فرسٹ فلور پر۔ تو یہیں سے ہم صفا کی پہاڑی کی طرف جائیں گے، اور یہاں سے خانہ کعبہ کا بہت ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں صفا اور مروہ پہ اور اپنا صفا اور مروہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے صفا کی پہاڑی، اور یہیں سے ہمارا صفا اور مروہ اسٹارٹ ہونا ہے۔ تو یہاں پہ سیم اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا صفا اور مروہ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے صفا سے آپ کا چکر اسٹارٹ ہوتا ہے
اور مروہ پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا چکر جو ہے وہ آپ کا مروہ سے سٹارٹ ہوگا اور صفا پر آ کر مکمل ہوگا. اسی طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں. جو سٹارٹ ہے وہ ہم صفا سے کر رہے ہیں. جو 7 چکر ہمارے مکمل ہوں گے وہ ہمارے مروہ پہ جا کے مکمل ہوں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. صفا اور مروہ میں جب آپ کو یہ سبز بتیاں نظر آئیں گی تو جو مرد حضرات ہیں جس طرح دوڑتے ہیں اس انداز میں چلیں گے، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ نارمل اسپیڈ سے ہی چلیں گی. تو جب بھی آپ کو یہ سبز بتیاں اوپر نظر آئیں گی تو جو مرد حضرات ہیں وہ جس طرح دوڑتے ہیں، جس طرح آپ یہ آگے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اس طرح دوڑ کر چلیں گے. اسی طرح صفا اور مروہ میں بھی کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے. دوران صفا اور مروہ جب آپ کر رہے ہو تو آپ کو جو دعا یاد ہے، یا اسی طرح یہ گرین بورڈ لگے ہوئے ہیں اس پہ ڈیفرنٹ دعائیں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو صفا کی پہاڑی سے ہم اتر چکے ہیں اور اب ہم مروہ کی پہاڑی پر جو ہے وہ چڑھ رہے ہیں. تو یہاں سے جیسے ہی ہم اوپر جائیں گے تو وہاں پر ہمیں مروہ کی پہاڑی نظر آ جائے گی اور یہاں پہ ہمارا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. اور پھر جب ہم مروہ کی پہاڑی سے اتر کے صفا کی طرف جائیں گے اور صفا پر پہنچیں گے تو وہاں پہ ہمارا تیسرا چکر بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ہمارا جو پہلا چکر تھا وہ ہمارا صفا سے سٹارٹ ہوا تھا اور مروہ پہ آ کے ختم ہوا. مروہ سے ہمارا دوسرا چکر سٹارٹ ہوا جو صفا پہ جا کے ختم ہوا اور صفا سے ہمارا پھر تیسرا چکر سٹارٹ ہوگا جو مروہ پہ آ کے ختم ہوگا. اسی طرح ہم نے 7 چکر پورے کرنے. جو 7واں چکر ہے ہمارا وہ ہمارا یہاں مروہ کے اوپر ختم ہوگا. تو یہاں مروہ پہ ہمارا جو ہے 7واں چکر مکمل ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا جو صفا اور مروہ ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے. صفا اور مروہ کو مکمل کرنے کے بعد جو لاسٹ کام آپ کا رہ جاتا ہے وہ سر کے بال منڈوانا ہے. تو سر کے بال جو ہے وہ آپ چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں اور مکمل ٹنٹ بھی کروا سکتے ہیں. زیادہ افضل جو ہے وہ سر کے بال بالکل ٹنٹ کروانا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ ٹنٹ کروانے والوں کے لیے آپ وسلم نے 3 بار دعا فرمائی ہے، جبکہ بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے 1 بار.